محبت اور جنون، کس نمبر 12 اوف حرم کیا کر دیا، پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی وہ، کیا سوچے گی، بیوی ہے میری، حق بنتا ہے میرا، پر کہیں برا تو نہیں لگ گیا ہوگا، نہیں برا تو نہیں لگا ہوگا، اگر برا لگتا تو بنا کچھ کہیں نہیں جاتی، مجھے کچھ نہ کچھ سنا کر جاتی۔ خود سے ہی سوال و جواب کرتے ہوئے وہ سارے کمرے کی پیمائش کئی دفعہ کر چکا تھا۔ اب شاید اس نے کافی دیر انہی سوچوں میں الجھے رہنا تھا کہ تبھی موبائل فون کے رنگ ٹون نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ سہیل خان کالنگ دیکھ کر اسے نے ایک لمبا سانس اپنے اندر اتارا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یارا، سنا پھر کیا بنا اس میک اپ کی دکان کا؟ کچھ نہیں، جو سوچا تھا وہی ہوا، تیرا آئیڈیا 110% کام کر گیا۔ دیکھا میں نے، بولا تھا بہت ہی سیلفش لڑکی ہے یہ میک اپ کی دکان، جیسے ہی اسے لگے گا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے یا پھر کسی مصیبت میں پھنسنے والی ہے تو یہ ڈیج کو ہی نہیں، اگر اس کے سامنے اس کا باپ بھی ہوتا یہ اس کو بھی چکما دے دیتی۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا اس لڑکی کی فطرت کو ہم ہوتی ہے، بعض لوگوں کی فطرت ایسی، مگر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس کا یہی مفاد پرست ہونا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور ہم نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اچھا یار سن، کل ہم رشتہ لے کر جا رہے ہیں میرے دل کے قرار کے گھر۔ ہاں کل رشتہ لے کر جا رہے ہیں ہم، تو فکر نہیں کر رہا ہوگی۔ اور ہم اس کے اوتاولے پن کو سوچ کر مسکرایا۔ اچھا سن، میں نے ابھی پتہ کیا ہے، میرے دل کا قرار شاپنگ کے لیے ابھی گھر سے نکلی ہے۔ ایک کام کر، ہماری بہن کو لے کر تو بھی بازار آ جا۔ 1 منٹ، ہانیہ بازار گئی ہے تو ہم کیوں بازار آ جائیں؟ وہ اس لیے کیونکہ مجھے اپنے دل کے قرار سے ملنا ہے، یوں ملنے چلا گیا تو پہلی ملاقات کی طرح ٹکی سمجھے گی، اور اگر تمہارے ساتھ گیا تو میں کہوں گا یہ محض اتفاق ہے، قسمت ہمیں شاید بار بار ملانا چاہتی ہے، اور اس میں میرا نہیں تیرا بھی فائدہ ہے، تجھے بھی میری بہن کے ساتھ کچھ وقت اکیلے گزارنے کو مل جائے گا، اور کل سے تو ہم دونوں بہت بزی ہونے والے ہیں، پھر پتہ نہیں میں اپنے دل کے قرار کو پوری طرح تنگ کب کر پاؤں گا۔ اب بتا کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ آئیڈیا تو اچھا ہے، مگر مجھے کچھ نہیں سننا، بس میں نے تیری ہیلپ کی، تو میری ہیلپ کر۔ اچھا کچھ سوچتا ہوں، حرم نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ سوچنا نہیں ہے میرے بھائی، کرنا ہے، اور جو بھی کرنا ذرا جلدی کرنا، نہیں تو بعد میں پتہ چلے میرے دل کا قرار شاپنگ کر کے چلا گیا اور ہم بعد میں وہاں مکھیاں مار رہے ہیں۔ سہیل نے جلے بنے انداز میں کہا، مکھیاں وہاں تم مارنا، میں تو تمہاری بہن کے ساتھ شاپنگ کروں گا، ہماری رخصتی جو ہونے والی ہے۔ اس نے مسکرا کر چھڑانے والے انداز میں کہا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میری لو سٹوری یہاں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہے اور تو چلا ہے رخصتی کر کے اپنا گھر بسانے، پر میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا، جب تک میری لو سٹوری کی مرمت نہیں ہوتی تب تک تیری دال میں نے گلنے نہیں دینی۔ ہاں صبر کر یار، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور تیری دال گلنے کے لیے ہم صبح ہی چولہے پر رکھ دیتے ہیں۔ حرم نے ہنستے ہوئے اسے تسلی دی ہے، ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر کروا لو رخصتی، خوشدلی سے کہتے ہوئے اس نے جیسے احسان کیا ہو۔ اچھا اب جلدی نکل گھر سے، اب تک تو اس کی آدھی شاپنگ ہو بھی گئی ہوگی۔ سہیل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے سچ میں اس کی آدھی شاپنگ ہو گئی ہو۔ فکر نہیں یار، لڑکیوں کی شاپنگ پورا دن بھی ختم نہیں ہوتی، بس تو 20 منٹ ویٹ کر ہم آتے ہیں۔ اپنے بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھال لے، وہ حرم کے کمرے سے تو جیسے تیسے آ گئی تھی، اپنے کمرے میں آتے ہی ہینڈل گھما کر کمرہ لاک کیا اور میرر کے سامنے آ کر کچھ پل اپنی آنکھیں بند کر کے لمبے سانس لیے، پھر آہستگی سے آنکھیں کھول کر میرر میں اپنا عکس دیکھا، پھر یہ کیا اس کا اپنا عکس تو کہیں دھندلا گیا، وہاں جو موجود تھا وہ تو وہی دشمنی جان تھا جس سے بچ کر ابھی یہاں آئی تھی، ہنستا مسکراتا چہرہ جو ایک بار پھر اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا۔ زیادہ دیر اس چہرے کا سامنا نہ کر وہ بھاگ کر اوندھے منہ بیڈ پر گری، دو کشن اٹھا کر اپنا چہرہ ان میں چھپایا، وہ تھوڑی دیر پہلے اس کے کتنے قریب تھا سوچ کر ہی ایک بار پھر اس کے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔
کشن کو ایک طرف رکھ کر خود اٹھ کر بیٹھے ہوئے پاس پڑا ٹیڈی اٹھایا۔ ٹیڈی ایک نظر ٹیڈی کو دیکھ کر اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ ٹیڈی یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں اس لمبے جن سے اتنی شرم کیوں آ رہی ہے؟ وہ ہمارے اتنا پاس آیا، ہمیں تو غصہ آنا چاہیے تھا، مگر ہمیں شرم آ رہی ہے، اور رخصتی کا سن کر ہم کچھ بول کیوں نہیں پائے؟ بولو نا ٹیڈی، کوئی بات نہیں، تم بھی نہ بولو۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے ٹیڈی کو ایک طرف رکھا۔ ردا بیٹا دروازہ کھولو، نایاب بیگم نے دستک کے ساتھ اسے آواز بھی دی۔ اپنی ہی سوچوں میں گم وہ دستک پر ایک دم چونکی۔ کیا ہوا بیٹا؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ ہم نے 3-4 بار کھٹکھٹایا ہے دروازہ، وہ تائی امی ہم سو رہے تھے، کوئی بہانہ جب نہ ملا تو اس نے فوراً سونے کا بہانہ گھڑ دیا۔ اس وقت بیٹا یہ کوئی سونے کا بات نہیں ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ نایاب بیگم نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تائی امی، ہم بالکل ٹھیک ہیں، بس یوں ہی آنکھ لگ گئی تھی، کوئی کام نہیں تھا تو فارغ بیٹھے تھے، شاید تبھی آنکھ لگ گئی ہماری۔ اچھا بیٹا، ہم تم سے ایک بات پوچھنے آئے تھے۔ جیسے تو ہم نے تمہیں کبھی اپنی بیٹی سے کم نہیں سمجھا، اور تم نے بھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ تم ہماری بیٹی نہیں ہو، بس اسی وجہ سے ہم نے تمہاری رخصتی کا فیصلہ تم سے پوچھنے میں نہ کر دیا۔ لیکن آپ کے تایا ابو کا ماننا ہے کہ ہمیں ایک بار آپ سے بھی پوچھنا چاہیے تھا، تو ہم تم سے پوچھنے آئے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بیٹا بلا جھجک بتا دو۔ ہمارے لیے تمہاری مرضی بھی اتنی ہی معنی رکھتی ہے جتنی ہمارے بیٹے کی مرضی معنی رکھتی ہے۔ تو بتاؤ بیٹا، اگر تم چاہتی ہو کہ رخصتی ابھی نہ ہو تو نہیں ہوگی، اور اگر کوئی اور بات بھی ہے تو بیٹا بتا دو ہمیں۔ نہیں تائی امی، ہمارے امی ابو کے گزر جانے کے بعد آپ نے ہمیں بیٹی سے بڑھ کر پیار دیا، اور ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کبھی ہمارے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کریں گے، اور یہ فیصلہ تو ہمارے امی ابو خود کر کے گئے تھے، ہمارے لیے تو بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہم رخصتی کا فنکشن رکھ لیں؟ نایاب بیگم نے خوشی سے پوچھا۔ رینا نے سر جھکا کر ہاں نے گردن ہلا دی۔ ہمیشہ خوش رہو۔ نایاب بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے دعا دی۔ اچھا سنو، میں یہاں کرنے کیا آئی تھی اور کیا کر رہی ہوں؟ بیٹا آپ تیار ہو جاؤ، حرم باہر انتظار کر رہا ہے۔ آپ نے کل کہا تھا آپ کو بازار جانا ہے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے، حرم جا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ نہیں تائی امی، ہم آپ کے ساتھ چلے جائیں گے پھر کبھی۔ ہاں بیٹا، اب آپ عادت ڈال لو، اب وہی آپ کے ساتھ جایا کرے گا، آپ کو جہاں جانا ہو آپ اس سے کہا کرے۔ چلے اب جلدی سے تیار ہو کر جائیے، ہمارا بیٹا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہاں گئی، آئے گی بھی کہ نہیں؟ مسلسل آدھے گھنٹے سے ادھر ادھر چکر کاٹ اب اس کا سر چکرانے لگا۔ لگتا ہے اندر جا کر پتہ کرنا پڑے گا، خود سے ہی سوچتے ہوئے اس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے، لیکن تب ہی وہ اسے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اپنی طرف بڑھتے نظر آئے۔ سفید پیروں تلک آتی سادہ امبریلی فراک پہنے، اپنے آپ کو ایک بڑی چادر سے کور کیے، میک اپ سے پاک چہرہ، کندھے پر پرس لٹکائے، وہ سادہ سے حلیے میں بھی اسے اپنے اتنی قریب محسوس ہوئی۔ اس کو پاس آنے پر حرم نے پل میں آنکھوں کا زاویہ بدلا، فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے مصروف سے انداز میں اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی حرم نے زن سے گاڑی بھگائی، کیونکہ سہیل نے میسج کر کے جینا حرام کیا تھا۔ کچھ دور جا کر سہیل اسے نظر آیا، اس کے پاس جا کر حرم نے گاڑی کو بریک لگائی۔ بجلی کی تیزی سے سہیل نے بیٹھتے ہی حکم جاری کیا، جلدی چل لیٹ لطیف، آگے ہی اتنی دیر کر دی۔ سہیل کی آواز پر ردا نے چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا سہیل بھائی؟ کچھ نہیں گڑیا، مجھے کچھ ضروری سامان لینا تھا، اس لیے اس کو میں نے کب سے بلایا ہے، یہ اتنی لیٹ آیا ہے۔ تب ہی ایسا بولا، خجل سا ہوتے ہوئے اس نے صفائی دی۔ مال میں پہنچ کر سب سے پہلے سہیل نیچے اترا اور بنا ادھر ادھر دیکھے ڈائریکٹ اندر کی راہ لی۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، حرم نے مسکرا کر دل میں سوچا۔ آؤ چلو تم بھی۔ ردا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ ہاتھ چھوڑ دے۔ کیوں چھوڑ دوں ہاتھ؟
اتنے سارے لوگ ہیں، تم گھبرا جاؤ گی اگر میں 1 منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر ہو گیا۔ خرم کی اس بات پر ایک بار پھر گلابی گال اور گلابی ہو گئی، چہرہ شرم سے جھکائی اور اس سے ایک قدم پیچھے ہو کر چل دی۔ لیکن کسی آنکھوں پر یہ منظر بہت زور سے جبا، ہاتھوں کی مٹھائیاں بنا کر وہ بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ بھائی کنگا، یہی وہ کنگا ہے جو مجھے چاہیے تھا۔ سہیل نے اس کے ہاتھ سے کنگا لیتے ہوئے دکاندار سے کہا۔ ہانیہ نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس دن کی ساری کارروائی یاد کر ایک بار پھر اس کا دماغ گھوم گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو ٹرکی انسان؟ ایکسکیوز او میرے دل کی قرار، تم یہاں؟ سہیل نے بھرپور حیرانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے میں آج یہاں شاپنگ کرنے آیا تھا، لیکن شاپنگ کرتے ہوئے مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی، اور شاید اسی کو دل سے دل کو راہ ہونا کہتے ہیں۔ میں نے یاد کیا تم بھی اسی مال میں شاپنگ کرنے آ گئی ہو۔ تمہیں نہیں لگتا قسمت کا ہمیں یوں بار بار ملانے کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا؟ یہ ضرور آپ کے پالتو دماغ کی خرافات ہو سکتی ہے، طنز بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے سہیل کے ہاتھوں سے کنگا چھینا۔ خبردار جو میری چیز پر اپنی کالی نظر ڈالی۔ بھائی اس کنگے پر کوئی پرائس ٹیگ نہیں لگا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیے کنگا کتنے کا ہے؟ اس نے سہیل کو فل اگنور کرتے ہوئے دکاندار کو مخاطب کیا۔ جی میں کنگا آپ کو صرف 500 میں ملے گا۔ اور تیری خیر، سہیل نے ایک بار پھر کنگے کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ مجھے یہ بتاؤ، کیا اس کنگے میں سونے کی تاریں لگی ہیں؟ دکاندار کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں سر۔ کیا یہ کنگا جادوئی ہے؟ ان کے بال لمبے گھنے سلکی چمکدار ہو جائیں گے۔ نہیں سر، کنگا یہ سب کام نہیں کرتا۔ دکاندار نے حیرت سے اسے اچھے خاصے دگنے والے انسان کو ایک کنگے کے بارے میں اتنی بحث اور عجیب عجیب سوال کرتے ہوئے دیکھا۔ اوہ اچھا، اگر یہ کنگا یہ سب کام نہیں کر سکتا تو یہ کنگا 500 کا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہانیہ تم چلو یہاں سے، یہ کنگا کوئی خاص نہیں، یہ کنگا بس وہی کام کر سکتا ہے جو 20 روپے والا کنگا بھی اچھی طرح سے کر سکتا ہے۔ اب جب 20 روپے کی کنگے سے کام بن سکتا ہے تو تمہیں اپنے 480 فالتو میں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہیں بچت کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ سہیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسری دکان کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ ہاتھ چھوڑو، معاف کرنا، اب یہ ہاتھ ساری زندگی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن ابھی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، احسان کرنے والے انداز میں کہتے ہوئے اس نے ہانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اچھا بات سنو، اسے وہاں سے جاتا دیکھ کر سہیل نے جلدی سے اسے دوبارہ پکارا۔ دیکھو اب تمہیں بچت کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مانتا ہوں میں اچھا خاصا کما لیتا ہوں، مگر اب ہماری شادی ہو جائے گی تو تمہیں اب ہمارے بچوں کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا۔ اب اگر تم ایک کنگے پر 500 خرچ کرتی پھرو گی تو ایسے تو نہیں چلے گا۔ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ 1 منٹ پہلے بات میں کیوں سوچوں بچت کرنے کا؟ اور دوسری بات، تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ یہ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اگر کہانی پسند آئی تو لائک بھی کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔